السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 1 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کا پہلا پہر تھا، لوگ گھروں میں بند تھے، سردیوں کی یخ بستہ رات تھی، سرے شام سب بستروں میں دبک جاتے تھے۔ درمیانے طبقے کے لوگوں کا علاقہ تھا، ہر گھر میں روشنیاں بند تھیں، گویا سب سو رہے تھے۔ کچھ گھروں کے باہر زرد یا سفید روشنیاں چل رہی تھیں، مگر دھند کی شدت میں وہ روشنی بھی دھندلا رہی تھی۔ ایسی سردی میں ایک گھر کا گیٹ نہایت آہستہ سے کسی نے کھولا۔ نازک سا وجود اس ہڈیوں کو جما دینے والی سردی میں سیاہ شال اوڑھے باہر نکلا، پورا وجود شال میں ڈھکا ہوا تھا۔ آنکھیں اندھیرے اور دھند میں راستہ دیکھنے کی کوشش میں پوری سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ بڑا کھلا روڈ تھا۔ وہ قدم جما کر چلتی 2-3 گھر چھوڑ کر کھڑے ایک لڑکے کے پاس پہنچی۔ تم آ گئی؟ سامان کہاں ہے تمہارا؟ لڑکے نے اسے دیکھ کر جوش سے سوال کیا۔ کیسا سامان؟ لڑکی نے سردی سے کپکپاتی آواز میں سوال کیا۔ وہاں کھڑا ہونا نہایت مشکل کام تھا، مگر وہ 2 لوگ محبت کے نام پر گرم بستر چھوڑے وہاں کھڑے تھے۔ لڑکے نے اس کی بات پر غصے سے جیکٹ جھاڑی۔ کیسا سامان؟ تمہیں بار بار یاد دلایا تھا کہ آتے ہوئے کوئی پیسہ زیور لیتی آنا، اپنے بھائی بھابھی کو اٹھا لیتی۔ کہاں دفع ہوں گے اب ہم خالی ہاتھ؟ لڑکا تو اسے خالی ہاتھ دیکھ کر ہی آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ لڑکی پریشان ہو گئی، پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دھند میں گھر کا گیٹ تک نظر نہیں آیا، جسے پار کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ آئی تھی۔ بے چینی سے لب کاٹے۔ چلو اب کھڑی کیا ہو؟ وہ غصے سے چل کر بولتا قدم بڑھانے لگا۔ سامان نہ صحیح، لڑکی تو اس کے ساتھ تھی، قدرے مطمئن ہوا تھا وہ۔ لڑکی اپنی جگہ جمی کھڑی رہی۔ وہ رک کر پلٹا اور اسے گھورنے لگا، پیر سردی کی شدت سے سن ہو رہے تھے۔ رکو، مجھے لگتا ہے میں گیٹ کھلا چھوڑ آئی ہوں، وہ یکدم فکر مندی سے بولی تھی۔ صرف کہا ہی نہیں، پلٹ کر جانے لگی۔ لڑکے نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور روک دیا۔ دماغ خراب ہے؟ چلو اب دفع کرو۔ وہ زچ ہو گیا۔ سردی نے حالت خراب کر دی تھی۔ رات کے اس پہر وہ خالی ہاتھ بھاگنے کے لیے آ کر اب ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے بہت خیال ہو گھر والوں کا۔ نہیں، وہ سب سو رہے ہیں، گیٹ کھلا ہے، کوئی بھی گھس سکتا ہے گھر میں، وہ پریشانی سے بولی۔ بار بار پلٹ کر گھر کی طرف دیکھتی تھی۔ ابھی تو دھند نے گھر کا دروازہ غائب کیا تھا اور اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اگر وہ یہاں سے چلی گئی اور کبھی یہاں نہ آ سکی، وہ بری طرح کپکپانے لگی۔ یہ غلط ہو رہا تھا، یہ بہت غلط ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، سب سو رہے ہیں، چپ چاپ جو کچھ سامنے پڑا ہو، پیسہ یا کوئی بھی قیمتی سامان اٹھا لینا۔ یہاں سے جانے اور کہیں رکنے کے لیے پیسے چاہیے، میرے پاس ہیں مگر کم ہے، جاؤ جلدی واپس آنا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ ہاتھ چھوڑ دیا، پھر سے سمجھا بھی دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، کچھ فاصلہ رکھ کر وہ بھی ساتھ ہوا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، دروازہ جلدی سے بند کیا۔ کھٹکی کی آواز پر اپنے کمرے میں باتھ روم کے لیے اٹھی۔ اس کی بھابھی نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ آج کل محلے میں ڈکیتی کے بہت سے کیس ہو رہے تھے۔ اس خیال سے ڈر کر باہر جھانکا اور سامنے دروازے کے پاس اپنی نند کو دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم رات کے اس پہر؟ ایسی سردی میں کہاں نکل رہی ہو؟ تیکھی ترش آواز پر وہ جو دروازے سے لگی متذبذب سی کھڑی تھی، اچھل کر رہ گئی۔ دروازے کے پار اس کا منتظر لڑکا ان آوازوں پر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کھلے نہایت بڑے کچے صحن میں اس وقت ایک طرف چارپائیاں رکھے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نفوس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس خاموشی کو ہاجرہ بیگم کے رونے کی آواز توڑ رہی تھی۔ ساتھ ان کی سب سے بڑی بیٹی بیٹھی تھی، پریشان اور کچھ غصے میں بھی۔ بھرجائی روتی کیوں ہوں؟ کملی یا ہیر تو سمجھاؤں گی اسے میں، کنیز نے بے چارگی سے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ چچی کی بات سنتا شاہ غصے سے بھر گیا۔ چاچی اب سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی، ہیر بچی نہیں ہے کہ سمجھا دیں گی، اس نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ایسی بے غیرتی اگر میرے گھر کی لڑکی کرتی تو… شاہ بڑے بھائی کے سختی سے ٹکنے پر وہ لب بھینچتا چپ ہو گیا۔ ساتھ ایک کرسی پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا جری ابھی تک خاموش تھا۔ ہیر اس کی چچی کی چھوٹی بہن اور اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ وہ تھوڑا ریزروڈ سا بندہ تھا، ہیر سے زیادہ ملنا جلنا اور بات نہیں کرتا تھا، مگر بہرحال اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ہیر نے اپنی کسی کزن سے شادی کی خواہش کی تھی، اسے جری سے منگنی توڑنی تھی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کا کزن شہر میں پولیس والی نوکری پر لگ گیا تھا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر بسنا چاہتی تھی، اور جری نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کی بیوی گاؤں میں ہی رہے گی۔ وہ ابھی چپ سا بیٹھا تھا۔ ہیر سے دلی لگاؤ نہ صحیح، اس کی منگیتر تھی، اس کا یوں ٹھکرانا جرار کو تکلیف دے رہا تھا، غصہ بھی دلا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی ماں کو دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ افسوس تو ہوتا ہے، ہیر کو ہمیشہ اپنی بہو سمجھا تھا اور وہ انکار کر گئی۔ دن ڈھل رہا تھا، بڑی بھابھی نے اٹھ کر صحن کی روشنیاں جلا دیں اور چھوٹی دیورانی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ بڑے دونوں بھائی پریشان تھے، مگر چچی کی عزت کا خیال کر کے بیٹھے تھے۔ چاچی شرمندہ سی بیٹھی تھیں، اور جری کا جڑوا شاہ وقتاً فوقتاً بھڑک کر کچھ ایسا بول دیتا تھا کہ چچی مزید شرمندہ ہو جاتی۔ میں نے تو ماسی سکینہ چچی کی ماں کی طبیعت کا سنا تھا، پوچھنے چلی گئی،
وہاں ماسی کی بہن آئی ہوئی تھی مٹھائی لے کر، بولی ہیر کا رشتہ میرے مکرم کے لیے دے دو، شہر لے جائے گا اس کو ساتھ۔ اماں میں تو حیران، وہاں ہیر شرمائے جا رہی تھی، میں نے رولا ڈال دیا۔ چاچی تجھے پتا تھا نا سب، بتا ہی دیتی، ایسی بے عزتی تو نہ ہوتی۔ ہمارے جری میں کیا کمی ہے، شہر سے پڑھا ہوا ہے اور اتنی بڑی نوکری کرتا ہے، شکل صورت تو شہزادوں جیسی ہے۔ بڑی بہن ندا نے بتاتے ہوئے اماں کے ساتھ مل کر رونا شروع کیا اور ساتھ چاچی سے بھی سوال کیا۔ شاہے کا پارا پھر ہائی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے بھڑک کر چاچی کو شرمندہ کرتا، جری بول پڑا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کو اپنے مستقبل کے لیے اچھا فیصلہ کرنے کا حق ہے، رونا ختم کریں اور اسے کرنے دیں وہاں شادی۔ جرار کی بات پر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ پر جری، اماں نے پریشانی سے بولنا چاہا، یوں بچپن کا رشتہ توڑنا آسان کب تھا؟ خاندان والے سوال کر کر کے ناک پہ دم کر دیتے۔ اماں، اسے شہر رہنا پسند ہے، میں شہر میں نوکری کے لیے جاتا ہوں، رہتا ہوں، مگر میں وہاں بیوی کے ساتھ شفٹ نہیں ہونا چاہتا۔ اگر وہ کل کو یہاں آ کر اسی بات پر ضد کر گئی تو خواہ فساد ہوگا۔ جانے دینا، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ مجھے اور کوئی لڑکی نہیں مل سکتی؟ وہ نرمی سے بولتا ماں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اسے تکنے لگی۔ گندمی رنگت اور انتہا کی دلکش نقوش، بھوری آنکھیں اور مغرور کھڑی ناک، اوپر سے جو اس کا شہری لب و لہجہ تھا، پڑھا لکھا اور تمیز تہذیب میں اعلیٰ۔ ہاں کمی تو نہ تھی، مگر پھر بھی ہیر نے چھوڑا۔ اماں اداس ہو گئی اور ندا اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ کمی کیوں؟ تجھے کیا پتا، آج بھی جب لوگوں کے گھر جاتی ہوں، ہر ماں کو بیٹی کے لیے شاہے اور جری جیسے شہزادے چاہیے۔ آج نام لوں تم دو کے لیے تو لائن لگ جائے۔ ندا کی جوش جذبات سے پھٹتی آواز پر چچی نے آہ بھری۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، شاہے اور جری شاید گاؤں کے وہ پہلے لڑکے تھے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہاں بہترین جابز کر کے بھی ہر چھٹی پر اپنے گھر بھاگے آتے تھے۔ وہ شکل و صورت میں بھی کمی کا شکار نہ تھے اور اخلاق میں بھی۔ وہ بہن بھی خوبصورت تھی۔ وہ چاروں بھائی نہایت خوبرو اور سلجھے ہوئے تھے۔ باپ کچھ سال پہلے وفات پا گیا تھا۔ اماں بیگم بہت نرم مزاج اور نیک عورت تھی۔ بڑے دو بھائی اپنے چھوٹے چاچا کے ساتھ گاؤں میں اپنی زمین سنبھالتے تھے۔ ان کی شادی خاندان میں ہی ہو چکی تھی۔ چھوٹے دو جڑواں تھے، ایک جیسے قد کاٹ، ایک جیسے خوبصورت نقش اور گندمی رنگت۔ جری کی بھوری آنکھیں تھیں جبکہ شاہے کی شہد رنگ شفاف آنکھیں تھیں۔ شہر میں اچھی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے لب و لہجے میں شہری انداز شامل تھا۔ آنکھوں کے علاوہ ان کے مزاج میں بھی بڑا فرق تھا۔ جری نرم مزاج تھا، غصہ کم کرتا تھا، کر لیتا تو پھر وہ بات بھی الگ۔ شاہے کا غصہ ناک پر ہی دھرا رہتا تھا، اسے ہر بندے کی ہر بات پر ہر وقت اعتراض ہوتا تھا۔ جری کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ نرمی ہوتی تھی، مگر شاہے کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ سختی ہوتی تھی۔ وہ جڑواں تھے مگر بہت الگ تھے۔ شاہے بینک میں اچھے عہدے پر تھا جبکہ جری ایک نہایت بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر۔ تنخواہ دونوں کی لاکھ کے قریب تھی، مگر شاہ خرچی اور شہری طرز اپنانے کی بجائے وہ اس سادہ زندگی میں خوش رہتے تھے۔ اس وقت جری اماں کو منا کر انہیں مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جری کو نارمل دیکھ کر باقی بہن بھائی بھی خوش ہو گئے۔ چچی ان سب کو دیکھتی اپنی بہن کی کم عقلی اور کم بختی پر تعصب کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ اوہ دائم، کیسی ہو بیٹا؟ مسز سمرا نے دائم کو دیکھ کر خوش دلی سے ویلکم کیا۔ آئی ایم گڈ پھپھو، آج گھر پر کیسے؟ ان کے پاس صوفے پر بیٹھتا وہ مسکرا کر بولا، انسان ہوں بھائی، آئی ایم ٹائرڈ، سو آج سوچا گھر پر ریسٹ کروں، نو مور پارٹی ٹوڈے۔ وہ کندھے اچکا کر بولتی اپنی ساڑی کا پلو کندھے پر جمانے لگیں۔ دائم نے سر ہلایا۔ تم بتاؤ آج کیسے نظر آئے؟ ملازمہ کو ریفریشمنٹ کا کہہ کر اس سے پوچھا۔ ایکچولی آج ایک فرینڈ نے انوائٹ کیا، نیو ایئر پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں ہنی کو لے جاؤں، اس نے بال سنوارتے ہوئے بتایا۔ اوہ اٹس گڈ، اچھا ہے کچھ سوشل ہو۔ یونی سے فری ہو کر اب اسے اپنے پاپا کے ساتھ بزنس کرنے کا شوق ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرے۔ حماد نے بہت ٹپیکل سی سوچ بنا دی ہے اس کی۔ وہ ناک چڑھا کر اپنی اکلوتی بیٹی کے خلاف بول رہی تھیں اور دائم کو پورا اتفاق تھا۔ مسز سمرا نے ملازمہ کو اسے بلانے بھیجا اور دائم سے اس کی بزنس کا احوال پوچھنے لگی۔ جی ماما، ہیلو دائم۔ نرم آواز پر دائم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، سر ہلا کر جواب دیا۔ نظر جیسے اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ اس کی پھپھو ذات حنا حماد، عمر 23 سال تھی، مگر چہرے پر معصومیت اور مزاج میں انتہا کی نرمی۔ کھلے پاجامے پر گھٹنوں تک آتی کھلی شرٹ اور سٹالر لیے وہ بالکل سادہ اور مکمل لباس میں تھی۔ رنگت شفاف سفید اور تیکھے حسین نقوش، 5.5 فٹ قد اور انتہا کی حسین لڑکی تھی، مگر اپنی ماں کی طرح ماڈرن اور سوشل نہیں تھی۔ باپ بزنس مین مگر سادہ مزاج انسان تھا اور وہ بھی بالکل ان جیسے تھی۔ دائم اسے دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ وہ پسند کرتا تھا اسے، شادی کرنا چاہتا تھا اور رشتہ بھی ہو چکا تھا۔ اس کا انداز اور حلیہ برا تو لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا اگر تھوڑا ماڈرن لک دیا جائے تو غضب ٹھا سکتی تھی، اور شادی کے بعد اسے وہ اپنے انداز میں ہی ڈھالنا چاہتا تھا۔ ہنی تم جاؤ، اچھا سا تیار ہو جاؤ، دائم لینے آیا ہے، اس کے فرینڈس کے ہاں نیو ایئر پارٹی ہے۔ مسز سمرا نے اسے حکم دیا۔ وہ متذبذب سے دائم کو دیکھنے لگی۔ بٹ ماما، پاپا نہیں آئے ابھی، آئیں تو پوچھ کر۔ وٹ دا ہیل ہنی، تم بچی نہیں ہو، یونی سے فری ہو چکی ہو، پڑھی لکھی ہو اور خود مختار ہو، پاپا کی رٹ لگانا چھوڑ دو، انجوائے کرو ورنہ تمہارے پاپا تو تمہیں اس گھر میں قید کر کے رکھ لیں گے۔ مسز سمرا بھڑک اٹھی۔
ایگری یار، پلیز گرو اپ. تم کوئی ٹین ایج بچی نہیں ہو، سو اسٹاپ بیہیونگ لائک اے بیبی گرل. نیو ایئر پارٹی ہے، ڈنر بھی ہوگا، انجوائے کریں گے، بور نہیں ہونے دوں گا، ٹرسٹ می. دائم نے بھی سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا، اور ہنا کو یہی ٹرسٹ ہی تو نہیں تھا اس پر. وہ بے باک تھا اور اس کا بے باکی سے قریب ہونا ہنا کو پریشان کرتا تھا. جاؤ بھائی اور وائٹ مکسی پہن لینا جو میں لاسٹ ویک لائی تھی. انفیکٹ دائم تم کسی پارلر سے تھوڑا ٹچ اپ کروا لینا. اسے تاکید کرتے ہوئے وہ دائم سے بولی تو وہ سر ہلا گیا. ہنا ماں کی گھوری پر پریشان ہوتی وہیں سے پلٹ گئی. بہت پریشان ہوں میں دائم، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے اور حامد نے کیا بنا دیا اسے. میں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دھیان نہیں دے پائی اور اب دیکھتی ہوں تو دل جلتا ہے. کوئی پرسنالٹی نہیں ہے اس کی، مردوں سے چھپتی پھرتی اور پارٹی سے تو ایسے بچتی ہے جیسے وہاں سب برے لوگ ہوں. وہ فکر مندی ظاہر کر رہی تھی. ہنا کا کاکٹیل پارٹیز میں بے باک لباس پہن کر نہ جانا انہیں پریشان کرتا تھا. وہ بہت زیادہ باپردہ اور حجاب لینے والی نہیں تھی. وہ بس فیشن کے نام پر بے باک اور نامکمل لباس پہن کر سب لوگوں سے نہیں ملتی تھی، اس لیے پریشان کر رہی تھی. ریلیکس پھپھو، وہ اب میری ہے تو میں اسے چینج کر دوں گا، جسٹ ویٹ. دائم نے گردن اکڑا کر کہا تھا. مسز سمرا مطمئن ہو گئی. اپنے کمرے میں تیار ہوتی ہنا اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی. ماں سے لڑنے یا بحث کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی اور ایسے منہ اٹھا کر دائم کے ساتھ اس کے دوستوں کی پارٹی میں وہ جانا نہیں چاہتی تھی. مگر اکثر قسمت ساتھ نہیں دیتی. اس بار بھی ایسا ہی ہوا. اس کے پاپا لیٹ ہو گئے اور اسے دائم کے ساتھ جانا پڑا تھا. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.